آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کا خوبصورت پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سب کو اس خوبصورت پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں استاد محترم مولانا اسد اتاری مدنی صاحب بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ آپ کے مسائل کا حل کیا ہے، آپ کے خوابوں کی تعبیریں کیا ہیں، یا کسی الجھن کا شکار ہیں تو اس کا حل کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی ہوں گے، اور آپ کے بہت سارے سوالات آج ہم نے انشاءاللہ شامل کرنے ہیں۔ ایک درود پاک کی فضیلت، میرے ہاتھ میں کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات مع مکہ مدینہ کی زیارتیں۔ اس میں سے ایک بڑی پیاری جو روایت ہے وہ میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے، صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھتے جائیے، اللہ پاک کی رحمتوں کے خزانوں میں سے حصہ جو ہے وہ حاصل کرتے رہیے۔ پروگرام میں استاد محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیدی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جزاک اللہ۔ جی، سوالات کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج آپ نے ہمیں کس طرح کے سوالات بھیجے۔ جی دکھائیے۔ میرا نام شیخ عبدالرحمن عابد اتاری ہے۔ میرے خوابوں کی تعبیر میں سوال ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا دیکھے تو اس کی خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ پانی میں ڈوبتے ہوئے اسد بھائی خود کو دیکھنا، کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یہ اچھا خواب تو نہیں ہوتا۔ پانی میں ڈوبتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا مراد کے پورا نہ ہونے اور کاموں میں رکاوٹ پیدا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ کوئی آپ کا ارادہ تھا، کوئی آپ کام کرنا چاہ رہے تھے، تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اب اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک تو دعا کریں، آپ جو بھی نیک اور جائز کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اسباب کی بھی کوشش کریں، عملی اقدامات جو کرنے ہیں وہ بھی اختیار کریں، دعا بھی کریں، اور بہت بہتر ہوگا کہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کریں، صلاۃ الحاجات ادا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل کاموں میں بہتری ہوگی۔ اور اگر آپ امیر اہل سنت سے مرید یا طالب ہیں تو شجرہ اتاریہ میں آپ کو اوراد مل جائیں گے، اور ایک بالخصوص وظائف ہیں، کام اٹک گئے ہوں تو کیا پڑھیں، وہ آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے کاموں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ اصل میں اس میں پانی کے صاف اور گندا ہونے کا اعتبار بھی کیا جائے گا، یہ اس میں یہ والی کیفیت میں؟ ڈوبنے میں تو اس کا اعتبار نہیں ہے، بھلے صاف پانی میں بھی کوئی اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا دیکھے، ایون کہ دریا کے اندر بھی ڈوبتا ہوا کوئی اپنے آپ کو دیکھے صحیح، تو بھی یہی تعبیر ہوگی، سمندر میں بھی یہی تعبیر۔ ٹھیک ہے، مزید سوال دیجیے۔ محمد انیس اتاری ہے۔ جب میں رات کو سو رہا تھا تو گنبد خضرا کا دیدار اور طواف میں نے کرا ہے، تو ابھی تک تو میں مدینہ شریف جا نہیں سکا، لیکن خواب میں تقریباً 2-3 دفعہ میں دیکھ چکا ہوں، تو اس کی آپ مجھے برائے کرم تعبیر بتا دیجئے، جزاک اللہ۔ آمین آمین۔ یہ سد بھائی ماشاء اللہ، خواب میں جانا بھی بڑا مبارک ہے صحیح بات۔ اور سعادت کی بات ہے، ایسے خواب آنے کی تو دعا کیا کرتے ہیں۔ واہ، البتہ یہ ضرور ہے کہ جاگتے ہوئے حقیقت میں مدینہ پاک کی جو حاضری ہے اس کا ایک اپنا لطف ہے، ایک اپنی برکت ہے، تو اس کے لیے کوشش بھی کریں اور اللہ پاک کی ذات سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل حاضری نصیب ہوگی۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جو اپنے آپ کو راہ مکہ میں دیکھے، راہ مدینہ میں دیکھے، اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھے، اسے حقیقت میں بھی یہ مقامات دیکھنا نصیب ہوں گے۔ بعض اوقات مستقبل کی کسی خبر سے متعلق بھی خواب کے ذریعے بتایا جاتا ہے، تو حسن ظن رکھیں اور کوشش ضرور کرتے رہیں، اسباب بھی اختیار کریں، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا۔ ذہنی طور پر تیار رہیں،
انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے تیاریاں کریں، کبھی بلاوا انشاءاللہ آ جائے گا۔ مزید سوال دیجیے۔ محمد شاکر، خواب میں اگر میں یہ دیکھیں کہ جیسے کہ کوئی کہ کاروبار کے حوالے سے کہ میں نے نیا کاروبار اسٹارٹ کیا اور پروفٹ اس میں ہو رہا ہے، تو اس کی کوئی تعبیر کے بتا دیجیے گا تھوڑا سا کہ کیا ہوتا ہے۔ جی اسد بھائی، کیا آپ فرمائیں گے ان کے اس خواب کے بارے میں؟ پازیٹیو ہے، مثبت ہے۔ اگر واقعی آپ نے کوئی نیا کام شروع کیا ہے اور ان دنوں آپ نے خواب بھی دیکھا ہے تو اسے اللہ پاک کی رحمت سمجھیے اور امید رکھیے کہ انشاءاللہ آپ کو نفع ہی ہوگا، جبکہ وہ کاروبار اور اس کا طریقہ کار درست ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال دیجیے۔ مجھے خواب کی تعبیر کے حوالے سے معلوم کرنا تھا کہ کچھ ٹائم پہلے میں نے خواب دیکھا تھا، دمبا جو ہے خواب میں دیکھا نا کہ وہ مجھے جو ہے ٹکر مارنے کی کوشش کر رہا ہے، تو 2 یا 3 مرتبہ مجھ پہ اٹیک کرتا ہے، لیکن دونوں 3 مرتبہ جو ہے میں اس کے حملے سے بچ جاتا ہوں۔ تو میں اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہے، ویسے ہی کوئی پرانا خیال ہوگا، ہو سکتا ہے کبھی ایسا واقعہ ہوا ہو یا آپ کے دل میں ایسا کوئی خوف ہو۔ بہرحال اس کا کوئی نگیٹو امپیکٹ تو نہیں ہے کہ اگر اس نے ٹکر مارنے کی کوشش کی اور آپ بچ بھی گئے، انشاءاللہ اسے عافیت ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی اسد بھائی، ہمارے پاس سوالات جو ہے وہ میسیجز پر بھی آ رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ فیس بک پر ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں تو آپ ہمیں یہاں پر بھی میسیج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے پیغام کو جو ہے وہ پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا۔ ارمان خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے فیس بک پر اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سر خواب میں چھپکلی دیکھنا یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں کچھ انشاءاللہ۔ اچھا نہیں ہے، برے شخص کی علامت ہوتی ہے، خاص طور پر چغلی کھانے والے، غیبت کرنے والے، بد باطن شخص جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو اپنے ماحول پر، اپنے اطراف پہ غور کریں کہ کہیں آپ کسی ایسے شخص کی صحبت میں تو نہیں کہ جو اپنے اخلاق کے اعتبار سے بہتر نہ ہو۔ اگر ایسا پائیں تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے آزمائش ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد ارشاد صاحب کا ایک پیغام ہے اسد بھائی، کہتے ہیں کہ میری بہن نے خواب میں 2 چاند دیکھے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک چاند میری دائیں طرف اور دوسرا میری بائیں طرف ہے۔ جو چاند میری دائیں طرف ہے وہ ہلال کا ہے، اور جو میرے پاس الٹی طرف ہے وہ گول چاند ہے۔ تو سر پلیز ان کی تعبیر ارشاد فرمائیے۔ چاند کو اگر روشن دیکھا، اب وہ ہلال ہے یا گول چاند ہے، دونوں اعتبار سے اگر روشن ہے تو یہ بہتر ہے۔ وزیر کی بھی علامت ہوتی ہے، اور اگر کوئی شادی شدہ دیکھے تو اولاد کی بھی یہ دلیل ہوتی ہے۔ دونوں اعتبار سے روشن چاند کا دیکھنا یہ پازیٹیو ہوتا ہے، مثبت ہوتا ہے، اللہ پاک کی جانب سے نعمت ملنے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ چلیے جی، مزید انشاءاللہ آپ کے پیغامات بھی شامل ہوتے رہیں گے، کچھ آڈیو کالز بھی ہیں ہمارے پاس، یہ سنائیے۔ میری بیگم نے خواب دیکھا ہے فجر سے پہلے کہ وہ بڑا گوشت تقسیم ہوتا ہوا ایک پیکٹ میری بیگم کو بھی دیتے ہیں، اور وہ اس سے اور طلب کرتی ہے کہ مجھے اور گوشت دو، اور ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، اس کی تعمیر ہمیں کوئی بتا دیں۔ جی سر، اس کی کوئی تعبیر بتا دیں۔ اولاد سے تو اس کی تعبیر نہیں کی جاتی، البتہ گوشت اور حلال جانور کا دیکھنا، جیسے انہوں نے کہا بڑے کا گوشت، یہ رزق میں وسعت کی علامت ہے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے گا۔ اس اعتبار سے اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح عافیت والی اولاد سے بھی نوازے۔ آمین آمین آمین۔ مزید سوال دیجیے۔ اگر ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ سوتا ہے رات کو، جیسے ہی سوتا ہے اس کو وہ دانتوں کو کھریچتا ہے، مطلب اس کی آواز آتی ہیں، جیسے رگڑتے ہیں نا دانتوں کو، بہت زور سے آوازیں آتی ہیں، تو کیا وہ خواب دیکھتا ہے یا پھر مطلب کیا سین ہو سکتا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی آپ نظر فرمائیں۔ یہ سب بے کیا ہو سکتا کہیں پڑھا نہیں ہے کہ یہ کوئی علامت ہو خواب دیکھنے کی بچے کے اعتبار سے، لگتا یہ کہ عادت ہوگی، مختلف عادتیں ہوتی ہیں بچوں کی، بعض انگوٹھا چوستے ہیں، بعض انگلی منہ میں رکھتے ہیں، بعض پاؤں کا انگوٹھا چوستے ہیں، اسی طرح ہو سکتا ہے بچے کی عادت ہو کسی وجہ سے دانت کو آپس میں رگڑتا ہو، البتہ کسی خواب کی علامت ہو تو یہ پڑھا نہیں ہے کہیں۔ البتہ اگر کوئی بچہ، شاید زیادہ چھوٹا بچہ ہوگا، ویسے بھی نا سمجھ بچہ اگر کوئی خواب دیکھتا بھی ہے تو اس کی تعبیر کے اعتبار سے اعتبار نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی آپ کی۔
قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال دیجیے۔ میرے نانا ابو کو ان کی والدہ ملے ہیں خواب میں، تو وہ وفات پا چکے ہیں، تو انہوں نے انہیں پیسے دیے ہیں، یعنی کہ جو کفن ہے نا ان کا، اس میں انہیں پیسے ملے ہیں، یعنی کہ قبر کھودی ہے، کھود کے تو انہوں نے دیکھا لاش بالکل ٹھیک ہے، کوئی کچھ ذرا برابر بھی ہوتا ہے نا کہ مٹی بھی ہو، نہیں بالکل ٹھیک ہے، اور کفن پیٹ کے اوپر بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں اور پاؤں کی طرف بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ جب انہیں نکال کے ریڈی میں رکھ کے خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مقام پہ لے گئے ہیں، وہاں سے وہ واپس لا کے ویسے ہی انہیں دفنانے لگے ہیں، تو ان کے پھر کفن سے پیسے ملے ہیں۔ حضور آپ اس کے بارے میں مجھے ذرا تخبیر بتا دیں۔ کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس خواب کے کہ پیسوں کا یوں کفن پر ہونا تو کچھ خاص نہیں ہے، یہ تو ایک زائد ہی چیز ہے۔ البتہ مردے کو اچھی حالت میں دیکھنا، جیسے کہ آپ نے بیان کیا، یہ اچھی فعال ہے، اچھی علامت ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ عافیت میں ہوں، ان کے لیے دعا بھی کریں، ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسد بھی میسیجز کے ذریعے سے بھی کچھ سوالات موصول ہو رہے ہیں۔ نام ان کا محمد احمد ہے۔ ان کا پوچھنا یہ ہے کہ سر آسمان پر دسترخوان لگے ہوئے دیکھنا یہ کیسا ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ اچھا ہے، دسترخوان رزق کی علامت ہے، اور آسمان پر دیکھنا بھی مبارک ہے۔ اگر کوئی تنگی ہے تو اللہ پاک دور فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی، خود کو مکہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے دیکھنا، ماشاءاللہ اس کے بارے میں کیسے؟ بہت مبارک ہے، اور دیکھنے والے کی محبت کی بھی علامت ہے۔ اللہ پاک کی ذات سے امید رکھیں، انشاءاللہ حقیقت میں بھی وہ گلیاں دیکھنا نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، خواب میں بچھو کو دیکھنا جس نے کاٹا بھی ہے، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ آزمائش کی علامت ہوتی ہے، خاص طور پہ کسی برے شخص کی جانب سے، تو کانشیس رہیں اپنے لین دین کے معاملات میں، جو کام کاج کرتے ہیں ان میٹرز کے اندر مزید اپنا دھیان دیں، اور غور کریں کہ کہیں کوئی برا شخص آپ کے آس پاس تو نہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کوئی سودا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی لین دین کر رہے ہوتے ہیں، بے احتیاطی کی وجہ سے آزمائش کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، کانشیس رہیں گے۔ مشورہ یہ ضرور دوں گا، کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے برے خوابوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اسد بھائی سوال یہ ہے ان کا کہ میری امی نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ایک قبرستان میں ہے اور بہت سارے کفن ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو میلے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ان کو دھو دیتی ہوں، تو ایسا خواب ہے سر، اس کی کوئی تعبیر بتا دیں۔ بے رب سا معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ خاص تعبیر۔ مردوں کا ویسے خواب میں دیکھنا اسد بھائی لوگ کا کانسیپٹ تو یہی ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوتا، عموماً لوگ ڈر جاتے ہاں جی، اور موت سے متعلق بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ مردے کی تعبیریں بڑی کثرت سے ہیں اور بڑی مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ کوئی لازم یا ضروری نہیں ہے کہ مردے کا دیکھنا موت ہی کی دلیل ہو، اور بھی اس کی کئی جو ہے وہ تعبیریں ہوا کرتی ہیں، تو اپنی طرف سے کوئی تعبیر مراد بھی نہیں لینی چاہیے۔ البتہ اگر آپ نہیں پوچھ پاتے یا آپ کی کال نہیں پہنچ پاتی یا کوئی میسیج نہیں پڑھا جاتا، بعض اوقات اب اس طرح کا ہوتا ہے کہ آن ایئر اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے، تو ایک بات عرض کر دوں کہ جب بھی کوئی ایسا ڈراؤنا خواب دیکھیں یا ایسا پریشان کن خواب دیکھیں کہ آپ پر اس کا خوف طاری ہو اور آپ پریشان ہوتے ہوں کہ یار یہ کیا ہو گیا، تو ایک کام ضرور کر لیا کریں، اور وہ ہے دعا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے آپ کو محفوظ فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ محفوظ رہیں گے۔ کہ جی اسد بھائی کچھ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی سوالات موصول ہوئے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ خواب میں خود کو مہلک بیماری میں مبتلا دیکھنے کی کیا تعبیر ہے، اور خوف زدہ ہونا کہ مجھے یہ کیا ہو گیا ہے، اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے، اگر کوئی واقعی بیمار ہے اور وہ یہ خواب دیکھتا ہے تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ توجہ میں یہ چیز رہتی ہے، وہ اس چیز کا شکار رہتا ہے پریشانی کا، پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ البتہ کوئی صحت مند ہے اور اس طرح کا خواب دیکھتا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کرے، صحیح، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے جو کسی بھی مہلک مرض کا باعث ہو سکتی ہو۔ تو اس طرح کے خواب کو انڈیکیشن اپنے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر باہر کا کھانا۔ اب آپ غور کریں نا کہ گھر میں ہم جو کھاتے ہیں اور جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اس میں غیر معیاری چیزیں آ جاتی ہیں، ایسے ہی ہے، اور جو چیز آپ کی آنکھ کے سامنے نہیں بنی اور ہوٹل والے، ریسٹورنٹ والے
کہاں معیار کا خیال کرتے ہوں گے، کتنا کرتے ہوں گے، انسین سی چیز ہے. صحیح بات ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ اچھا کھایا جائے، کم کھایا جائے اور کوالٹی والا کیا بات گھر کا ہو تو بہت اچھا. کیا زبردست. چلیے جی، سر خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے بیت الخلاء کی چھت جو ہے وہ لکڑی کی ہے اور اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، اس میں سے پانی رس رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ہاں، بے رب سا ہے، کوئی خاص تعبیر. ٹھیک ہے. میرے بھائی نے خواب میں مرحوم والدہ کو بغیر لباس کے دیکھا ہے. ان کے جسم پر بہت مٹی لگی ہوتی ہے جسے بھائی صاف کرتے ہیں، جبکہ والدہ بھائی سے کہتی ہیں کہ مجھ پر مزید ظلم نہ کریں، پہلے کیا کم کیے تھے. ہم بہت پریشان ہیں اس خواب سے، برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیجیے گا، کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، خواب دیکھنے والے کا اپنی ماں کے ساتھ کیسا تعلق تھا اور زندگی میں انہوں نے کیسا سلوک کیا تو ظاہر ہے وہ خود بہتر جانتے ہیں. اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تھی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں. ظاہر ہے والدہ تو دنیا سے چلی گئیں، ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں. البتہ ایک بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، بے لباسی یہ راز کے ظاہر ہونے کی علامت ہوتی ہے. یہ غور کر لیں گھر والے جنہوں نے خواب دیکھا ہے کہ کہیں کوئی ایسی گفتگو تو نہیں ہوتی کہ جس سے والدہ کو یہ رنج پہنچتا ہو کہ یہ بات نہ کرنے کی تھی، آپ لوگوں نے کر دی. بعض اوقات ہم محتاط نہیں ہوتے، بلکہ لفظ بعض کی بجائے اکثر استعمال کیا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا. اکثر لوگ جو ہے وہ محتاط نہیں ہوتے گفتگو میں. ایکسپیرینس ہے، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ دیکھتے ہوں گے، لوگ وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے، اہتمام نہیں کر رہے ہوتے، راز کی بات راز نہیں رہ رہی ہوتی، نہ جانے کیا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو احتیاط کریں، خواہ فوت شدہ ہو خواہ زندہ ہو، ہر ایک کے راز کی بات کو راز رکھنے کی عادت ہونی چاہیے. اللہ اکبر. مسلمان کو ایسا مسلمان ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے بھائی کی جو ہے وہ رازداری کرتا ہو. اسد بھائی، سوالات اور بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محمد اشفاق اتاری صاحب نے. انہوں نے خواب میں بہت سارے چاند دیکھے ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے. اور ایک اور بھائی ہیں احسن علی صاحب، انہوں نے بھی خواب میں 3 چاند دیکھے ہیں. تو آج اس طرح کے اسد بھائی سوالات جو ہے وہ ہمیں مل رہے ہیں چاند سے متعلق. تو مرد اگر خواب میں، خواتین کا تو آپ نے بتا دیا، مرد اگر کوئی دیکھتا ہے اس طرح کا خواب میں تو اس کا بھی کوئی ہے؟ جی، چاند کا روشن دیکھنا اچھا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت کی علامت ہے، اور اولاد پر بھی یہ دلیل ہوتی ہے اور نائب پر بھی علامت ہوتی ہے. روشن ہیں، درست ہیں، تو اس طرح سے چاند کا دیکھنا یہ مبارک خواب ہوتا ہے، اچھا خواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. مزید کچھ آڈیو کال دیجیے. میں نے آج مہینہ پہلے جو ہے نا ایک خواب دیکھا، اونٹ کو جیسے نا حلال کر رہی تھی، اتنا ہے خون. پھر جو ہے نا میں نے اگلی رات پھر جو ہے نا ایک خواب دیکھا، میری ایک رشتے دار ہے، اس کو پاؤں میں شیشہ لگا، اتنا خون دیکھ رہا ہوں. تو جب میں نے یہ خواب دیکھا نا، پھر میری والدہ وفات پا گئی آج سے مہینہ پہلے. اوہ اکبر. اسد بھائی، اللہ پاک مغفرت فرمائے آپ کی والدہ کی، اور قبر میں ان کی آسانی کا معاملہ ہو، برزخ میں، قیامت میں، ہر جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ نصیب ہو. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اونٹ والا خواب اور یہ جو دوسرا آپ نے بیان کیا، اس کا آپ کی والدہ کے انتقال سے کوئی تعلق نہیں. اتفاق ہے کہ آپ نے یہ خواب دیکھا اور والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. البتہ اونٹ کا ذبح کرنا، اگر تو کوئی اونٹ پالتا ہے اور ذبح اس کو نہر کرنے کا سلسلہ رہتا ہے، ایسے علاقے میں ہے، پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اور ویسے اگر اونٹ کو ذبح کرتا ہے تو یہ کسی سفر کے ارادے کو ترک کرنے کی علامت ہے. ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ارادہ کیا ہو سفر کا، اب آپ اس کو ترک کر کے وہ سفر اختیار نہیں کر پائیں گے، اس کی علامت ہے. اور جو دوسرا ہے وہ نارمل ایک روٹین کی چیز ہے، پاؤں میں کانٹا، شیشہ کچھ بھی لگ جانا اور اس میں سے خون کا نکل آنا، تو یہ کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، ایک معمول کی بات ہے، ہوتا رہتا ہے، کسی پرانے خیال کی وجہ سے بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، جس میں ہم آپ کو ایک خوبصورت سیگمنٹ دکھاتے ہیں
اور آج کے سیگمنٹ میں آپ نے نوٹ کرنا ہے آپ نے کیا سیکھا. شخصیات کے خواب کی سیریز یہ آپ کے پاس جو ہے وہ مدنی چینل لا رہا ہے. آپ اسے ملاحظہ کیجئے اور کیا سیکھا یہ ہم سے شیئر کیجئے. جی دکھائیے. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، خواب کی وجہ سے تاریخ میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے. دونوں طرح کے پہلو ہیں، بعض پازیٹیو بھی ہوئے، بعض نیگیٹو بھی ہوئے. فرعون جو کہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جھوٹا مدعی تھا، اور اس نے نہ جانے کتنے بچوں کا قتل کروا دیا فقط ایک خواب کی تعبیر کی وجہ سے. ہوا کچھ یوں کہ فرعون نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بھڑکتی ہے جو تمام قبطیوں کو تو جلا دیتی ہے لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتی. کاہنوں نے اس کی خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری تباہی کا سبب بنے گا. فرعون یہ سن کر بڑا گھبرایا اور اس نے یہ آرڈر جاری کر دیے کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. معاذ اللہ یہ سلسلہ شروع ہوا اور ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا گیا. دوسری طرف ان کے جو بوڑھے تھے وہ جلد انتقال کرنے لگے. فرعون کی قوم کے لوگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر انتقال کا یہی ریشو رہا اور بچوں کو یوں قتل کیا جاتا رہا تو ہمیں کچھ عرصے کے بعد کام کاج کے لیے افراد نہیں مل سکیں گے. لہٰذا فرعون نے کہا کہ چلو یوں کرو کہ 1 سال قتل کرو اور 1 سال چھوڑ دو تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ کی شان دیکھیے کہ جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا اس سال حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، لیکن اللہ پاک نے آپ کی حفاظت کا وہ اہتمام فرمایا جو تاریخ کے واقعات میں کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے. ناظرین، سیرت الانبیاء دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ بڑی ہی زبردست کتاب ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کتاب میں سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ جو سیرت کا واقعہ آپ کی پیدائش سے لے کر کس طرح آپ آگے بڑھے اور اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی اور کس طرح فرعون بالآخر غرق ہوا وہ ضرور پڑھیے گا. لیکن دیکھیے کہ خواب کی بنیاد پر اس شخص نے کیسا ظلم ڈھایا. لہذا ہمیشہ یاد رکھیے کہ فقط خواب دیکھ کر ہم از خود کوئی ڈیسیژن نہ لیں بلکہ کسی صحیح شخص سے جا کے معلومات کریں جو اس علم کو جانتا ہو تاکہ ہماری صحیح رہنمائی ہو سکے. بعض اوقات خواب میں شیطان آ کر بھی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کا مقصد خواب دکھا کر یا خواب میں عمل درآمد کر کے وسوسے ڈال کے اس شخص کے ذریعے کوئی نافرمانی کا کام لینا ہوتا ہے. ہم اللہ پاک کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں اور اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ فرمایا اور اس طرح کی جو اور بھی اسٹوریز ہیں وہ آپ کو خوابوں کی تعبیریں آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی مل جائیں گی. آپ ایزیلی ان کو دیکھ سکتے ہیں اور جو آج ہم نے آپ کو یہ معلوماتی ایک اسٹوری کا پیکج جو دکھایا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہمارے اس یوٹیوب چینل پر جو ہے وہ مل جائے گا. مزید مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کے لیے جو ہے وہ نئے نئے سیگمنٹس نئی دلچسپ چیزیں جس سے علم دین کو سیکھنے میں بھی آسانی رہے دلچسپی رہے یہ لاتے رہتے ہیں. آپ ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں کوئی اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمیں آپ support@madnichannel.tv کے ذریعے یہ ہمارا آفیشیل ای میل ہے یہاں پر آپ ای میل کر سکتے ہیں. آپ کا فیڈ بیک آپ کی رائے ہمارے مزید کام کو ہمارے پروگرام کو مدنی چینل کی نشریات کو بہتر بنانے کے لیے مفید ثابت ہوں گی. الحمدللہ آپ کے لیے پچھلے کئی ایپیسوڈ سے ہم جو ہے وہ ایک سیریز لے کر آ رہے ہیں ایک سیگمنٹ لے کر آتے ہیں جس میں ٹاپ 10 کویسچنز ہوتے ہیں جو کہ سرچ انجن پر رہتے ہوئے جو ہے وہ دنیا بھر میں لوگ سرچ کرتے ہیں. ان 10 سوالات میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ان کی تعبیریں ہم جو ہے وہ استاد محترم سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں
آج بھی جو ہم الفابیٹ شامل کریں گے اس کے تحت بہت سے سوالات میرے سامنے آ چکے ہیں. کیا سوالات ہیں؟ آپ لوگ بالکل ریڈی ہو جائیں. اسد بھائی، ہمارا جو چلتے جو الفابیٹ آج ہم وی پر پہنچ چکے ہیں، اور وی سے کچھ طرح کے جو ہے وہ سوالات آئے ہیں. سب سے پہلے تو جو سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ سر، خواب میں ویجیٹیبلز دیکھنا یہ کیسا ہے؟ سبزیاں تعداد میں بہت ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ساری سبزیوں کی تعبیریں کتابوں میں ملتی ہیں اور وہ مختلف رہتی ہیں. اکثر کی تعبیریں اچھی ہوتی ہیں، پازیٹیو ہوتی ہیں، لیکن بعض سبزیوں کی تعبیر جو ہے وہ ذرا مختلف ہوتی ہے. صحیح. اور ایسا بھی ہے کہ ایک ہی سبزی کی مختلف نوعیت پر مختلف تعبیریں ہیں. جیسے بینگن ہو گیا تو اس کی کلر کے مختلف ہونے سے مختلف تعبیریں ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے کچھ پیکیجز پر بنے تھے سبزیوں سے متعلق، تو وہ ہو سکتا ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہوں، وہاں پر دیکھی جا سکتی ہیں. البتہ مجموعی اعتبار سے بات کریں سبزیوں کی تو اس کی تعبیریں اچھی ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ سارے پیکیجز جو ہیں وہ آپ کو خوابوں کی تعبیریں آفیشیل یوٹیوب چینل، جس کا لنک آپ کی اسکرین پر موجود ہے، یہاں پر آپ کو ایزیلی دیکھنے کو مل جائیں گے. اسد بھائی، خواب میں وومٹنگ کرنا، اس کی کیا تعبیر؟ دیکھیے، یہ تو بیماری کی علامت ہوتی ہے اور کسی مشکل کی آزمائش کی بھی دلیل ہوتی ہے. اب یہ اعتبار کا بھی فرق ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص ویسے ہی بیمار ہے اور وہ یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کے لیے تو کچھ اس کی خاص تعبیر نہیں ہوگی، کیونکہ آلریڈی وہ بیمار ہے. ٹھیک ہے جی. مزید نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ سر، خواب میں ویران جگہ دیکھنا یہ کیسا ہے؟ اگر کوئی نیک شخص ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، شریعت کا خیال رکھنے والا ہے، تو اس کے لیے اس کی تعبیر جو ہے وہ دنیا سے بے رغبتی کی جائے گی. وہ ایسا شخص ہے کہ جو زہد اختیار کرتا ہے، دنیا سے دور رہتا ہے، مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص نہیں ہے، ایک عام شخص ہے، یا جیسے عمومی طور پر لوگ ہوتے ہیں، جی، ان کے لیے یہ تعبیر پھر مناسب نہیں ہوتی. بعض اوقات یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں کسی بہت بڑی غلطی یا گناہ میں مبتلا ہونے کی بھی دلیل ہوتی ہے. یہ افراد کے فرق سے اس کا فرق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسد بھائی، اس میں ایک جو پریڈکشن ہے وہ ہے خواب میں ویزا ملنا. اسی سے ریلیٹڈ ہے خواب میں ویزا دیکھنا، خواب میں ویزا لگنا. تو یہ تین پروڈکشن جو ہے وہ تین جو ہے پریڈکشنز ایک جیسی ہیں، تو ان کی کیا ہوگی تعبیر؟ دنیا کے تقریباً جو بھی غریب ممالک ہوتے ہیں، جی، اس کی ایک بڑی تعداد لوگوں کی ویزے کے خوابوں میں رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے بیرون ملک سفر کا ارادہ ہے یا بہت زیادہ اس کی تمنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا خواب میں دیکھنا تو ایک نارمل سی بات ہے. اچھا، اگر ایسا نہ بھی ہے، ویسے ہی کوئی اپنی جاب کے لیے ویسے ہی جانا چاہتا ہے، تو اکثر تو یہ ہوگا کہ وہ اپنے جو رجحان ہے اس کے مطابق ہی یہ چیز دے. دوسرا یہ کہ اگر ایسا ارادہ نہیں ہے تب بھی ویزے کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ سفر کی علامت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے جی، یہ بھی ہو گیا. خواب میں واز دیکھنا، واز کرنا اچھا ہے، نیک ہے. اگر کوئی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، عموماً واز کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے دینی بات کرنے والے کے لیے، دینی مبلغ کے لیے. ٹھیک ہے. تو اگر دین کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اچھا ہے. اللہ پاک کی جانب سے توفیق خیر ملنے کی اور مسلمانوں کی بھلائی اور خیر خواہ ہونے کی یہ علامت ہے. ٹھیک ہے جی. خواب میں وکیل دیکھنا، وکیل دیکھنے کی کوئی خاص تعبیر تو نہیں ہے، البتہ کوئی خیال ہوگا یا اس کی کوئی رجحان ہوگا. ہو سکتا ہے کسی مسئلے کا شکار ہو، خواب میں وہ وکیل دیکھے. ایک پروفیشنل شخص ہے، اس کو دیکھنا کوئی خاص اس کی تعبیر بننی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. خواب میں ویڈیو دیکھنا، خواب میں ویڈیو دیکھنا، اس چیز کی ویڈیو دیکھنا ڈیپینڈ کرے گا. ویڈیو تو پھر ہزاروں قسم کی ہو سکتی ہے. تو لوگ دن بھر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہوں گے سر بھائی، تو خواب میں بھی ظاہر ہے دن بھر جو، لیکن اب وہ ویڈیو میں کیا دیکھ رہا ہے، ہاں جی، یہ اس پر ڈیپینڈ کرے گا. مکہ مدینہ دیکھ رہا ہے تو بہت اچھا ہے، وہ کچھ اور دیکھ رہا ہے تو جیسی ویڈیو ویسا اس کا امپیکٹ. ٹھیک ہے. خواب میں ویلیج دیکھنا، گاؤں کا دیکھنا، اس کی بھی کوئی خاص تعبیر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ گاؤں کا کوئی شخص ہے یا سفر کرتا ہے
تو اس کے رجحان سے متعلق اس کی تعبیر کی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی اسد بھائی، ہمارے یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ 10 سوال ہمارے کمپلیٹ ہوئے، اور پیچھے ہم جتنی سیریز میں جو ہے وہ الفابیٹ پر بات کر چکے ہیں یہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ اور الحمدللہ یہ ہمارا یہ ایک سیگمنٹ کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم سوالات جو زیادہ لوگ معلوم کرنا چاہتے ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو اجتماعیت کا فائدہ کس چیز میں ہے، اس چیز کو ہم فوقیت دیں۔ تو الحمدللہ یہ چلتے چلتے اب 4 اسد بھائی ہمارے پاس اس کے الفابیٹ باقی رہ گئے ہیں، BWXYZ، یہ تقریباً 4 ہے۔ اس کے بعد ایک نئی سیریز انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے وہ ہم لے کر آئیں گے، اور نئے الفابیٹس بنائیں گے؟ نہیں الفابیٹ نئے نہیں ہوں گے، ہم ایک نیا انداز ہوگا، ایک نئی سیریز ہم جو ہے وہ ناظرین کے لیے دلچسپ سیریز جو ہے وہ لے کر آئیں گے۔ یہ سیریز کے جو ہے وہ ہمارے پاس 4 جو ہے وہ ایپیسوڈ رہ چکے ہیں۔ خیر اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ وقت گھڑی بتا رہی ہے کہ اختتام کی طرف ہے، اور کالز ہمارے پاس کافی اکٹھی ہوئی ہیں۔ میں چاہوں گا اسد بھائی کہ آپ اور ناظرین جو ہے وہ سوالات جلدی جلدی دیجیے جی، اور انشاءاللہ اسد بھائی سے ان کے جوابات۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں فجر کی نماز کے لیے اٹھا ہوں، اور میرے ساتھ میں میرے ایک دوست بھی ہیں۔ ہم دونوں نے مل کر کے باہر صدائے مدینہ بھی لگائی ہے، اور جب فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے ہیں تو سورج نکل گیا ہے اور ہماری فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ آپ غور کریں کہ کہیں کسی ایسے کام میں تو آپ مبتلا نہیں کہ جو بظاہر اچھا ہو، لیکن اس میں کوئی ایسی کمی کوتاہی ہو کہ نتیجتاً وہ اچھا نہ ہو۔ کیونکہ صدائے مدینہ لگانا بہت ہی نیک کام ہے، لیکن اس میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز کا وقت ہی چلا جائے، تو یہ انڈیکیشن ہوتی ہے بعض اوقات۔ ضروری نہیں کہ اسی سے متعلق ہو، جنرلی کوئی بھی جو بھی آپ کام وغیرہ کرتے ہیں، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ تو ہزاروں کام کر رہا ہوتا ہے، اب یہ کس کام کے بارے میں بندہ غور کرے۔ جن دنوں آپ نے یہ خواب دیکھا تو ان دنوں میں جو نمایاں آپ کام کر رہے ہیں، یا کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، کسی بڑے کام کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، تو اس پر ذرا مختلف پہلوؤں پر غور کر کے یہ دیکھ لیا جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بظاہر وہ کام اچھا آپ سمجھ رہے ہوں، آپ کے نزدیک وہ اچھا ہو، لیکن شریعت کے نزدیک وہ اچھا نہ ہو۔ حضور، میری والدہ نے رات میں ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک بالکل کالا سیاہ رنگ کا بکرا، آنکھیں اس کی بھورے بھورے رنگ کی ہیں، اور اس کے سر پہ جو ہے نا وہ بال کٹے ہوئے ہیں، پھول نما ڈیزائن بنا ہوا ہے بالوں کا، اور ان کو مارنے کے لیے نا کھڑا ہے، ان کی طرف ایسے غصے سے دیکھ رہا ہے کہ جیسے ابھی ان کو مارنا ہے، اور والدہ پیچھے دور بیٹھی ہیں، اسے ڈر رہی ہیں، اور وہ بکرا جو ہے ان کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن جو ہے نا وہ بہت خوفزدہ تھی۔ کہ اس خواب کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ خوف کی کوئی بات نہیں، ویسے اس طرح کے خواب آ جاتے ہیں تو گھبرائیں نہیں، پر اعتماد رہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، البتہ اس خواب کی وجہ سے گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی کوئی حاجت نہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میری امی نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ کمرے میں ہیں، اور کمرے میں بہت زیادہ جو ہے نا بڑے بڑے کالے سانپ، موتیے رنگ کے سانپ ہیں، اور وہ وائٹ کلر کے سانپ ہیں، تو وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو موتیے رنگ کے سانپ ہیں نا وہ خود ہی مر جاتے ہیں، اور جو وائٹ کلر کے سانپ ہیں ان میں کچھ سانپ مر جاتے ہیں، کچھ رہتے ہیں، لیکن وہ سانپوں کے اندر سے گزر کے باہر چلی جاتی ہیں، سانپ ان کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو برائے مہربانی خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے گا۔ سانپوں کا دیکھنا برے شخص کی، دشمن، نقصان پہنچانے والے کی علامت ہوتا ہے، البتہ اس کا نقصان نہ پہنچانا یہ محفوظ رہنے کی بھی دلیل ہے۔ والدہ سے کہیے، غالباً یہ وہی اسلام بھائی تھے جن کا پہلا بھی آپ بیان کیا تھا، تو کچھ صدقہ کریں، اور زیادہ خوابوں سے متعلق غور و فکر نہ کریں، جتنا زیادہ سوچیں گی اتنا بعض اوقات پریشانی کا بندہ شکار ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں، انشاءاللہ عافیت کا معاملہ ہے۔ کہ میری مسز نے نا خواب میں دیکھا کہ کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد 3 وہ چھٹ گئے ہیں اور دھوپ وغیرہ نکل گئی ہے، اور اس کے بعد 3 پودے خوبصورت سے پیارے سے نظر آئے ہیں۔ مجھے مہربانی کر کے اس تعبیر بتا دیں۔ جی سر، اچھا ہے تو نعمت ملنے کی علامت ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ
تم صرف میرے آگے جھکو، میں یہ رشتہ خود نامنظور کروں گا. یہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتا ہے جی؟ ارشاد فرمائیے. اتنا مبہم خواب کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی. کس کا خواب ہے، کیا واقع رشتے کی ترکیب تھی نہیں تھی، جھگڑا چل رہا تھا، کوئی بات چیت چل رہی تھی، وہ رشتے کی نوعیت کیا تھی. تو رشتوں سے متعلق اس طرح خواب کی بنیاد پر ہم کوئی حکم بیان نہیں کر سکتے، بہت زیادہ ڈیٹیل چاہیے ہوگی. میری بیٹی نے خواب دیکھا کہ اوپر نیچے کے دونوں دانت جو ٹوٹلی سارے گر گئے ہیں، اس کی تعبیر پتہ کرنی تھی. دانتوں کا گرنا اچھا نہیں ہوتا، کسی قریبی کو نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں سب کے لیے عافیت ہوگی. میری بیوی کو یہ خواب آتا ہے اور وہ عجیب سی فیلنگ محسوس کرتی ہے، ٹھنڈی برف جیسے ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جب دیکھتی ہے کہ میرے بچوں کی شادی ہو رہی ہے تو میں وہیں کھڑی رہ گئی ہوں، بچے نکل گئی ہیں اور میں وہیں کھڑی ہوں. ایک بچی کی میری شادی ہوئی تھی، باقی 8 بچے ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ابھی. اللہ پاک سب کو شاد و آباد رکھے اور بچوں کی خوشیاں دکھائے. البتہ خواب بے ربط ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. گھر والوں کو تسلی دیں کہ پریشان نہ ہو. خواب میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اپنے آپ کو. اچھا ہے، بہت ہی مبارک ہے. البتہ بعض خاص آیتوں اور خاص صورتوں کی تعبیر خاص ہوا کرتی ہے. جیسے سورہ فاتحہ ہے، کوئی بیمار اس کو پڑھتا ہوا دیکھے تو اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائے گا. اسی طرح دیگر مختلف صورتوں کی اور بعض مخصوص آیتوں کی تعبیریں مختلف ہیں. مجموعی اعتبار سے اگر ہم پوچھیں کہ قرآن کا پڑھنا کیسا، تو بہت بابرکت ہے اور بہت ہی مبارک اور توفیق خیر ملنے کی علامت ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا اور الحمدللہ ہم نے آج بھی آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات جو ہے وہ دینے کی بھرپور کوشش کی ہے. اللہ کریم ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اس پورے سلسلے کو جو ہے وہ ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اور اس میں جو ہونے والی خطائیں ہیں، مسٹیکس ہیں، غلطیاں ہیں، اپنی رحمت سے اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ ان کو معاف فرمائے. اور آپ کے لیے آئندہ انشاءاللہ پھر جمعرات کو ٹھیک صبح 9 بجے پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ حاضری کی نیت ہے. اللہ کریم ہمیں اس پر استقامت بھی دے اور خیر و عافیت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا جو ملنا ہے وہ آئندہ جمعرات ہوگا. تب تک آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت کو عام کرتے رہیے. نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خواب